کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کل جو ہم اتنے سارے ٹیسٹ اور امتحانات دیتے ہیں ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ ہم نفسیاتی ٹیسٹنگ کے ایک انتہائی حیرت انگیز سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سفر قدیم سلطنتوں میں شروع ہونے والے چھوٹے پیمانے کے امتحانات سے لے کر جدید دور کے وسیع اور بڑے پیمانے پر ہونے والے اسیسمنٹس تک کیسے پہنچا۔ یہ کہانی دراصل انسانی صلاحیتوں کو جانچنے کی بڑھتی ہوئی ضرورت اور اسے اتنے بڑے پیمانے پر لاگو کرنے کے بارے میں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آخر دنیا نے قدیم بادشاہوں کے ان چند انفرادی امتحانات سے لے کر ایک ہی رات میں لاکھوں فوجیوں کے ٹیسٹ تک کی یہ بہت بڑی چھلانگ کیسے لگائی؟ یہ واقعی ایک ایسا سنگ میل تھا جس نے انسانیت کو دیکھنے اور پرکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی انتہائی اہم تبدیلی اور اس کے پیچھے چھپے اسباب کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ اچھا، اگر ہم ذرا ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو اسیسمنٹ کی بنیاد بہت پرانی ہے۔ 2200 قبل مسیح میں چین میں سول سروس امتحانات کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر 1219 اور 1636 میں بولونا اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں زبانی امتحانات لیے جانے لگے۔ یہ ابتدائی نظام بہت منظم اور باقاعدہ تو تھے، لیکن ان کا بنیادی مسئلہ بتایا کیا تھا؟ یہ بہت سست تھے۔ ہر شخص کا انفرادی طور پر جائزہ لینا پڑتا تھا۔ پھر آتی ہے 19ویں صدی، جہاں ٹیسٹنگ کا یہ نظام ایک بہت بڑی رکاوٹ کا شکار ہو گیا۔ ایسکویرول اور سیگوین جیسے ماہرین نے ذہنی مسائل کی تشخیص کے لیے زبان اور کارکردگی کو جانچنے کے بورڈز کا استعمال شروع کیا۔ ان کا مقصد لوگوں کو انفرادی طور پر اور ہمدردی کے ساتھ سمجھنا تھا۔ یہ ایک شاندار قدم تھا، لیکن چونکہ ہر انسان کو اکیلے بٹھا کر ٹیسٹ کرنا پڑتا تھا، اس لیے یہ طریقہ بے حد وقت طلب اور سست تھا۔ یہ وہ باٹل نیک تھا جسے توڑنا ضروری تھا۔ اب 1884 میں سر فرانسس گالٹن کی اینتھروپومیٹرک لیب کی انٹری ہوتی ہے، جس نے ٹیسٹنگ کی دنیا میں ایک بالکل نیا راستہ کھول دیا۔ گالٹن کا ماننا تھا کہ ہماری حسی صلاحیتیں، یعنی ہمارے حواس، دراصل ہماری ذہانت کا تعین کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ذہانت کو ماپنے کے لیے سیٹی کی آواز سننا۔ یہ آج شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن انہوں نے آواز کی پچ چیک کرنے کے لیے گالٹن وسل، لمبائی دیکھنے کے لیے گالٹن بار اور وزن محسوس کرنے کے لیے گریجویٹڈ ویٹس کا استعمال کیا، اور وہ بھی پورے 9000 لوگوں پر۔ اتنے بڑے پیمانے پر ڈیٹا جمع کرنا اس وقت کی ایک زبردست اور ابتدائی کوشش تھی۔ اس کے فوراً بعد 1890 میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ جیمز میک کین کیٹل نے نفسیات کی دنیا میں پہلی بار مینٹل ٹیسٹس یعنی ذہنی ٹیسٹ کی اصطلاح استعمال کی۔ کیٹل دراصل گالٹن سے ہی بہت متاثر تھے۔ انہوں نے کالج کے طلباء کے رد عمل کا وقت اور پٹھوں کی طاقت ماپنے کے لیے ان ٹیسٹوں کا استعمال شروع کیا۔ اگرچہ یہ ٹیسٹ ذہانت کی بالکل صحیح پیش گوئی تو نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے آنے والے وقت کے معیاری ٹیسٹوں کی ایک مضبوط بنیاد ضرور رکھ دی۔ اس سارے سفر میں سب سے اہم سنگ میل الفریڈ بنے کا 1905 کا اپروچ تھا، جسے ایک عملی مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچے جو عام سکولوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے، ان کی نشاندہی کیسے کی جائے۔ بنے نے 30 مختلف سوالات بنائے جو باقاعدہ آسان سے مشکل کی ترتیب میں تھے۔ انہوں نے 50 سے 300 بچوں پر اسے آزمایا اور کامیابی کی شرح دیکھ کر ایک بالکل نیا تصور پیش کیا، جسے مینٹل لیول کہا گیا۔ اب ٹیسٹنگ واقعی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ خیر، جو چیز یہاں سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ بنے کے کام کے بعد آئی کیو کا وہ مشہور تصور متعارف ہوا جسے آج ہم سب جانتے ہیں۔ لیوس ٹرمن نے 1916 میں بنے کے ٹیسٹ میں تبدیلیاں کیں، جسے سٹینفورڈ بنے ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آئی کیو کو ایک حسابی تناسب کے طور پر پیش کیا، یعنی ایک شخص کی ذہنی عمر اور اس کی حقیقی عمر کا تناسب۔ اس شاندار ایجاد سے لوگوں کی کارکردگی کا موازنہ کرنے کا ایک باقاعدہ اور عددی طریقہ مل گیا۔ لیکن اس شماریاتی طریقے نے کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا کیں۔ کیا 25 سال ذہنی عمر رکھنے والا 22 سال کا نوجوان اور 10 سال کی ذہنی عمر رکھنے والا 7 سال کا بچہ دونوں بالکل ایک جتنے ذہین ہوں گے؟ یہ سوال حیرت انگیز ہے، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگرچہ انفرادی ٹیسٹنگ بہت جدید ہو چکی تھی، لیکن یہ اب بھی ایک پیچیدہ، وقت طلب اور ایک وقت میں ایک فرد تک محدود رہنے والی رکاوٹ تھی۔ یہ چیز دراصل 19ویں صدی کے انفرادی طریقوں اور 20ویں صدی کی ابھرتی ہوئی ضرورت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ماہرین کا اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں امتحان لینا جو بہت زیادہ وقت اور مہارت مانگتا تھا، تو دوسری جانب ایک ایسی ضرورت ابھر رہی تھی جہاں ایک ساتھ سینکڑوں لوگوں کے موضوعی اور تیز ترین ٹیسٹ لیے جا سکیں۔ آخر اچانک اس وسیع پیمانے پر گروپ ٹیسٹنگ کی اتنی سخت ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس کا جواب تھا پہلی جنگ عظیم۔
1917 में जब अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो रातों रात पुराने इंफरादी टेस्टिंग के तमाम मॉडल्स फेल हो गए। हुकूमत और फौज को फौरन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की मदद चाहिए थी ताकि वो फौज में शामिल होने वाले नए जवानों की तेजी से दर्जाबंदी कर सकें। तारीख का ये वो मोड़ है जहां शदीद ज़रूरत ने एक इंतहाई तेज़ इजाद को जन्म दिया। तो असल मुद्दा क्या था? असल मुद्दा था स्केल, यानी तादाद। 15 लाख नए रंग रूट। जरा इस तादाद पर गौर करें। इन सब की फौरन स्क्रीनिंग करनी थी ताकि फैसला किया जा सके कि किसे फौज में रखना है, किसे निकालना है और किसे कौन सी मखसूस ड्यूटी देनी है। इतने बड़े पैमाने पर एक एक फर्द का टेस्ट लेना रातों रात मुकम्मल तौर पर नामुमकिन हो गया था। मसला इंतहाई बड़ा था और इसका हल बहुत जल्द दरकार था। इस मसले का हल उस वक्त के माहिरीन नफ्सियात ने मिलकर निकाला जिसे जंग के दौरान एक वाकई बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। माहिर नफ्सियात आर्थर एस ओटिस ने एक ऐसा टेस्ट फ्रेमवर्क तैयार कर रखा था जो मल्टीपल चॉइस या कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मबनी था। इस मौजूई टेस्ट ने फौज को वो सांचा फराहम किया जिसकी मदद से आर्मी अल्फा और आर्मी बेटा टेस्ट बनाए गए। ये तारीख के पहले बाकायदा ग्रुप टेस्ट थे जिनके जरिए बड़े ग्रुप्स को बैक वक्त जांचा जा सकता था। जंग के दौर में होने वाली ग्रुप टेस्टिंग की इस जबरदस्त कामयाबी ने एक नए दौर का आगाज कर दिया। जंग के बाद मेयारी या स्टैंडर्डाइज टेस्टों का तो जैसे एक सैलाब आ गया और इनकी तैयारी की कोई हद ना रही। आज तालीम हो, रोजगार का मैदान हो या कोई और शोबा, हमें हर जगह यही टेस्टिंग नजर आती है। इस तेज रफ्तार इजाद ने हमारी जदीद दुनिया के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। अब यहाँ पर इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उभरता है। जब वसी पैमाने पर लाखों लोगों को तेजी से टेस्ट करने का तरीका तो ढूंढ लिया गया, तो क्या इस अमल में इंसान की इनफरादी, जज्बाती और गहरी खुसूसियात को नज़रअंदाज कर दिया गया? क्या हमने महज कारकर्दगी और रफ्तार की दौड़ में इंसानियत की गहरी समझ पर समझौता कर लिया? ये एक ऐसा सवाल है जो वसी पैमाने पर होने वाले टेस्टों और इंसानी इनफरादियत के दरमियान तवाज़ुन पर हमें आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।